السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورلڈ، میرے دل کا سکون ہو تم۔ مسکان کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مسکان کو اسد پر نہیں پیار آتا تھا، وہ اسد کو کیسے بتاتی کہ اس کا اپنا دل اس کے ساتھ کتنی بغاوت کرتا ہے اس کی نزدیکیوں کو پانے کے لیے۔ مسکان جب اسد کو گہری نیند سوتا ہوا دیکھتی تھی تو چوری سے اسد سے نظریں بچا کر اس کو کس کر لیتی تھی، جبکہ اسد اس کی اس حرکت سے اچھی طرح سے واقف تھا، مگر وہ مسکان پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ اسد خان اتنا غافل ہو کر نہیں سوتا کہ کوئی اس کے اتنے نزدیک ہو اور اسے پتہ نہ چلے، مگر اسد کو مسکان کا یوں چوری چوری اس کے نزدیک آنا اچھا لگتا تھا۔ ویسے بھی اسد کو اچھی طرح سے پتہ تھا، جس دن مسکان کو پتہ چل گیا کہ اس کو اسد کا کس کرنا پتہ ہے تو اس دن مسکان شرم کے مارے دوبارہ کبھی نزدیک نہیں آئے گی۔ تو اسد اپنا بنا بنایا کھیل خراب نہیں کر سکتا تھا۔ پرنسس کس میں مسکان کو کس نہ کرتے ہوئے دیکھ کر اسد نے گھورتے ہوئے کہا تھا، اسد پلیز مسکان کس کرو۔ اسد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے بڑی ہمت کر کے اسد کی جان پر احسان کرتے ہوئے اسد کے گال پر آنکھیں بند کر کے کس کر دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کس تھی؟ وہ نظروں کو جھکائے ہوئے شرما کر بولی تھی۔ مسکان، کیا یہ سچ میں کس تھی؟ اپنے ذاتی شوہر کو کوئی ایسے کس کرتا ہے؟ کم عقل لڑکی۔ وہ مسکان کے گردن کے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس کی نازک سے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ اس کی لبوں کی نمی کو پینے کے بعد اب پیچھے ہٹا تھا۔ ایسے ہوتی ہے کس خانم؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پرنسس، کچھ شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لے، کیونکہ رات کو تو میں شرمانے لائق بہت کچھ کرنے والا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرم کم پڑ جائے۔ اسد مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تیار ہو جاؤں؟ جی، اگر آپ ایسے ہی میرے اوپر پڑی رہیں گی تو پھر تو میں تیار ہو کر آفس نہیں جا سکتا۔ مسکان جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پرنسس جی، رات کو میرے فیورٹ کلر پہن کر تیار ہوئیے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ مسکان کی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اب اور خان کے صبر کو مت آزمانا۔ وہ مسکان کے ماتھے پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ آج 2 کیئر ٹیکر آ جائیں گی، میری بات ہو گئی ہے، مگر اسد ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مسکان کی فکر آخرکار اس کی زبان پر آ ہی گئی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کے اور میرے موبائل سے بچوں کے روم کا کیمرہ کنیکٹڈ رہے گا، تو اس طرح سے آپ اپنے روم میں رہ کر بھی اپنے بچوں پر پوری نظر رکھ سکتی ہیں۔ میں آفس میں رہتے ہوئے اپنے بچوں پر پوری نظر رکھ سکتا ہوں، تو خانم آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فی الحال بچوں کو چھوڑ کر بچوں کے باپ کی فکر کریں، جس کو اپنی خانم کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ آج رات کو بہت اچھے سے میری پسند کا ریڈ کلر کا سوٹ پہن کر تیار رہنا۔ جائیں پلیز، تیار ہو جائیں، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ وہ اسد کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے پیچھے کر کے روم کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی تھی۔ جلدی آئیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ جو حکم میرے بچوں کی نازک مزاج ماں۔ وہ ہنستا ہوا واش روم میں جا چکا تھا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، باہر چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اسد، کیا ہو گیا ہے صبح صبح؟ مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے۔ صبح صبح کی بچی، 2 بج چکے ہیں۔ اسد سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اگر 2 بج گئے ہیں تو پوری رات نہ تو آپ خود سوئے ہیں نہ مجھے سونے دیا ہے، تو اب آپ آرام سے سو جائیں، میں نہیں اٹھوں گی۔ دل کمبل کو کھینچ کر اپنے منہ پر کرتے ہوئے اسد کی بات کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ ان رومانٹک لڑکی، ہانی مون پر لوگ سونے کے لیے نہیں آتے۔ وہ دل کے منہ سے کمبل کو کھینچتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا تھا۔ اسد، جی بولو اسد کی جان، اگر اب آپ نے مجھے اپنے دانتوں سے کاٹا تو میں بھی آپ کو کاٹوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ بسم اللہ کریں، شروع کیجیے، میں تو اسی انتظار میں ہوں کہ اسد کی جان کو غصہ آئے، وہ خود سے بھی کبھی کچھ کر کے دکھائے۔ چلیں، کس نہیں تو کاٹنا ہی صحیح، کہیں سے شروعات تو کرو۔ میری کانچ کی گڑیا۔ سامنے بھی اسد شہریار تھا، جس پر دل کے غصے کا خاک بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ بڑے ڈھیٹ، بے شرم اور گندے ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک کو سنگوڑتے ہوئے
بولی۔ اسفند کو اپنے اوپر سے دھکا دے کر اسفند کے نیچے سے نکل کر جھٹکے سے بیٹ سے اٹھ کھڑی ہو گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی کہ اس نے صرف اسفند کی ہاف بازو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ اسفند کی وائٹ کلر کی ٹی شرٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ لگ تو وہ قیامت رہی تھی۔ اس کے سیاپے کو دیکھتا ہوا اسفند بیٹ سے اپنے نابی لبوں کے ساتھ مٹاتا ہوا دل کے پاس آیا۔ اسفند کی شرٹ دل کے پاس تھی، اس لیے اسفند اس وقت صرف ٹراؤزر میں تھا۔ وہ شرٹ لاش دل کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ دل کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے چہرے پر ہنستے ہوئے لٹے ہٹانے لگا۔ دل شرم کے مارے اسفند کے سینے سے لگ کر سمٹ گئی تھی۔ اسفند کو دل کی یہ ادا بہت بھائی تھی۔ اسفند نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں چھپا لیا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے دل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ہوئے تھے، ہاتھ بڑھا کر بیٹ سے کمبل کھینچ کر دل کے گرد لپیٹ دیا۔ اب آنکھیں کھول سکتی ہیں، ہم اتنے بھی بے شرم نہیں ہیں جتنا آپ سمجھتی ہیں۔ اسفند مسکراتے ہوئے اپنی واہ واہی کر رہا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کو دیکھ کر صرف بہک جاتے ہیں۔ دل کی ریڑھ کی ہڈی پر ہاتھ کا دباؤ دیکھ کر جھٹکے سے اسے اپنے پاس کر گیا۔ دل کو لگ رہا تھا کہ آج تو اسفند کے جھٹکے سے کی ہڈی نے چٹک ہی جانا ہے۔ جیسے میں اس وقت بہک رہا ہوں، وہ اپنا چہرہ دل کے بہت ہی قریب کرتے ہوئے بول رہا تھا، آپ بے شرم نہیں، بہت بے شرم ہیں۔ دل اپنے دونوں ہاتھوں سے اسفند کے سینے پر زور دیتے ہوئے اس کو پیچھے دھکیل چکی تھی۔ وہ کمبل کو لپیٹے ہوئے دونوں رومز کے بیچ والا دروازہ کھول کر اپنے روم میں بھاگ گئی تھی۔ ہاں ہاں، اسفند کا دل فریب کہہ پورے روم میں گونج اٹھا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی روم میں آ گیا تھا۔ وہ واش روم میں جا چکی تھی۔ پلیز جلدی کرنا، مجھے بھوک لگی ہے، آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے، مجھے ہی کھا لیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جلدی سے آؤ پھر، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ لا علاج ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ دل واش روم سے اونچی آواز میں بول کر اسفند کو جواب دے رہی تھی، ایک بار باہر آؤ، آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا، نہیں آؤں گی، جو کرنا ہے کر لیں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ دل مجھے غصہ مت دلاؤ، ورنہ اگر میں اندر آ گیا تو پھر نہ کہنا میں بے شرم ہوں۔ اسفند کی اس دھمکی کے بعد اب دل کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ بند کیوں؟ دل کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اسفند جو بول رہا ہے اسے کرنے میں دیر نہیں لگائے گا، اس لیے اس نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی۔ اسفند ہنستے ہوئے بیڈ پر باہیں پھیلا کر لیٹا ہوا تھا۔ اتنی سی تو میرے بچے کی اوقات ہے، میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے دل کی نقل اتار کر ہنس رہا تھا۔ میجر اسد خان ہیئر، بریگیڈیئر سعید ہیئر۔ جی سر۔ میجر اسد میرے آفس میں جلدی پہنچیں۔ جی سر۔ بریگیڈیئر صاحب میجر اسد کو فون کر کے بے صبری سے اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی پہلے میجر اسد بریگیڈیئر سعید اختر کے آفس میں پہنچ گیا تھا۔ آفس کے اندر آتے ہی میجر اسد خان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیلوٹ کیا تھا۔ آؤ آؤ میجر اسد۔ بریگیڈیئر صاحب اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر بہت گرم جوشی سے میجر اسد خان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد گلے ملا تھا۔ آؤ اسد بیٹھو، وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے تھے۔ سر ایوری تھنگ اوکے، آپ پریشان ہیں؟ ہاں اسد، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو صرف تم ختم کر سکتے ہو۔ جی سر، آپ حکم کریں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے لیے کچھ کرنا میرے لیے قابل فخر اور اعزاز ہوگا۔ میجر اسد اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے ادب سے جواب دے رہا تھا، کیونکہ اسد خان بریگیڈیئر صاحب کی دل سے بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ جب سے وہ اسکول میں آیا تھا بریگیڈیئر صاحب نے انہیں اپنے بچوں کی طرح سے ہی رکھا تھا اور ٹرین کیا تھا۔ اسد خان اور اسفند شہریار دونوں پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ تھے۔ دونوں بہادر اور نڈر تھے، نوجوان تھے، مگر ان دونوں کی پہچان کسی پر ظاہر نہیں تھی، بس چند ایک سینئر آفیسر ہی جانتے تھے کہ اسد خان اور اسفند شہریار آرمی کے بہت بہادر آفیسر ہیں۔ یہاں تک کہ ان دونوں کی بیویاں بھی اس بات سے ناواقف تھیں کہ ان کے شوہر میجر اور خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، سوائے شہریار صاحب کے اس واقعے سے کوئی واقف نہیں تھا۔ شہریار اسفند کے والد صاحب کا نام ہے۔ یہ دونوں اپنے کام سے اتنی محبت کرتے تھے اور اتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پہچان ظاہر نہیں ہونے دی۔ سر آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، پلیز آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کے کسی کام کا آ سکتا ہوں۔ اسد بریگیڈیئر صاحب کو دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ اسد، میری بیٹی نابیہ سے تم تو جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو۔ جی سر، کیا ہوا ہے انہیں؟ اسد اور اسفند اکثر بریگیڈیئر صاحب کے آفس آتے جاتے تھے۔ ان کا آنا جانا بریگیڈیئر صاحب کے گھر پر بھی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بیٹی سے واقف تھے۔ عمر اسد اور اسفند سے چھوٹی تھی، تو اس لیے وہ اسے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب کی وائف کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔
نابیہ سے بہت چھوٹی تھی، اس کے بعد برگیڈیئر صاحب نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، اکیلے ہی نابیہ کو پالا تھا۔ نابیہ برگیڈیئر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی جس کو وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ نابیہ کی عمر اس وقت بمشکل 18 سال تھی۔ اسد میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہ گیا۔ یہ بولتے ہوئے برگیڈیئر صاحب کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ اسد اتنے سالوں میں آج پہلی بار برگیڈیئر صاحب کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میجر اسد بہت سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ برگیڈیئر صاحب کی تکلیف بہت زیادہ بڑی ہے۔ اسد برگیڈیئر صاحب کی دو ہی باتوں میں سے سارا مزہ سمجھ گیا تھا۔ سر پلیز آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اسد میری بیٹی پل پل مر رہی ہے، تم اس سے نکاح کر لو پلیز، برگیڈیئر صاحب نے میجر اسد کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ سر پلیز آپ ہاتھ مت جوڑیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میجر اسد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر برگیڈیئر صاحب کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا۔ اسد تم میری بیٹی سے نکاح کر کے مجھ پہ احسان کر دو سر، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، مگر سر آپ کو پتہ ہے میں شادی شدہ ہوں اور دو بچوں کا باپ بھی۔ ہاں اسد مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور 2 بچوں کے باپ بھی، مگر اسد میری بیٹی پل پل موت کے قریب جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی بار مرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ اسد میری بیٹی بہت معصوم اور چھوٹی ہے، میں اسفند اور تمہارے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر میجر اسفند یہاں پر ہوتا تو میں یہ ذمہ داری اس پر ڈالتا، جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہے اور اس کی بیوی کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو میں اسے پریشان نہیں کر سکتا۔ تم صرف میری بیٹی کو اپنا نام دے دو، میری بیٹی کا نام اپنے ساتھ جوڑ لو، مجھے اور میری بیٹی کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری بیٹی کو بدنام ہونے سے بچا لو، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پہ رکھ لو پلیز۔ وہ تمہارے نکاح میں ہوگی تو مجھے بھی سکون ملے گا، کوئی ہے جو اس کی حفاظت ہے، میری بات مجھ سے بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ ویسے بھی عمر کے اس دور میں زندگی کب ساتھ چھوڑ دے پتہ نہیں چلتا، اللہ نہ کرے سر آپ کو کچھ ہو، خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ سر اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، مگر سر آپ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا یہ نکاح والا قدم وہ سہ نہیں پائے گی سر، پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے آپ کی تکلیف کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے، مگر سر آپ مجھے کچھ اور بھی کرنے کو کہیں، میں آپ کو انکار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسد میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میری بیٹی کو مرنے سے بچا لو، تم ایک باپ کی التجا سمجھ کر اس کو مان لو۔ برگیڈیئر صاحب اٹھ کے سر کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ سر پلیز کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ، اٹھیں۔ برگیڈیئر صاحب کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا کرسی پہ بٹھانے لگا تھا۔ اسد میری معصوم سی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو صرف اتنا کہ وہ ملک کی حفاظت کرنے والے باپ کی بیٹی ہے، اپنے ملک کی ہزاروں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا آج ہی اپنی ہی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اسد تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو ڈال کے بلایا ہے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، نادان بھی، وہ اس حادثے کو نہیں بھلا پا رہی ہے۔ اسد پلیز اٹھا لو میری بیٹی کو۔ برگیڈیئر صاحب روتے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے کل تک کا وقت دے سوچنے کے لیے، اسد بے بسی سے جواب دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسد وقت لے لو مگر پلیز مجھے مایوس مت کرنا، تمہاری نام نہیں سننا چاہتا۔ اسد ایک بات اور، یہ سوائے تمہارے اور میرے کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ تم نے نابیہ سے نکاح کیوں کیا ہے، میری بیٹی کو سب سے نظروں میں گرنے مت دینا، یہ وعدہ کرو مجھ سے۔ سر مجھے کل تک کا وقت دیں سوچنے کے لیے، اور جب میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسد خان وعدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کرتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ سر پلیز مجھے اجازت دیں، مجھے جانا ہے، میری وائف میرا انتظار کر رہی ہے۔ میجر اسد میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ اسد اللہ حافظ کہہ کر آفس سے نکل رہا تھا جب پیچھے سے برگیڈیئر صاحب نے بہت افسردہ سا منہ بنا کر کہا تھا، جی سر۔ مسکان اسد کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، وہ ریڈ کلر کا سوٹ پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، پلازو کے اوپر شارٹ قمیض اور ساتھ میں ہلکے سے کام والا دوپٹہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ اپنے اس کے گورے رنگ پر بہت جچ رہا تھا، گلے میں چھوٹا سا نیکلس، کانوں میں ٹاپس پہنے ہوئے تھے، ڈائمنڈ کی اس نفیس سی جویلری میں وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس نے بچوں کے لیے 2 ٹکٹ ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دی تھی جو کہ کافی ینگ اور خوش اخلاق تھی، اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے انہیں کافی اچھی ٹریننگ دی گئی تھی۔ مسکان کافی مطمئن تھی۔ مسکان بچوں کا روم سیٹ کروا کے ان کو کیئر ٹیکر کے ساتھ چھوڑ کر خود کچن میں مریم کے ساتھ اسد کے پسند کے کھانے بنانے میں پورا دن لگی رہی۔ اسد کو فون کر کے پوچھ چکی تھی کہ وہ کب تک گھر پہنچیں گے، اسد نے تقریباً 20 منٹ کا کہا تھا، اس سے مسکان اب جلدی سے تیار ہو گئی تھی۔ اسد کسی بھی وقت پہنچ سکتا تھا۔ اسد کو یاد نہیں تھا کہ آج دونوں کے نکاح کی اینیورسری ہے، آج کے دن ان کا نکاح ہوا تھا۔ مسکان اس دن کو بہت اچھی طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے بہت اچھی طرح تیار کی تھی، اور وہ بے صبری سے روم میں چکر لگاتے ہوئے اسد کا ویٹ کر رہی تھی۔ اسد کی نظروں کے سامنے بار بار مسکان کا وہ کھلا ہوا شرمایا چہرہ نظر آتا تھا۔ اسد اس وقت بہت زیادہ ذہنی کشمکش میں تھا، نہ تو وہ اپنے محسن برگیڈیئر صاحب کو انکار کر سکتا تھا اور نہ ہی اسد میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اپنے پرنسس کا دل توڑ سکتا۔ اسد مسکان کے لیے کیا ہمت رکھتا تھا، اسد اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔
بے شک مسکان اسد کی طرح بار بار اپنی محبت کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر پاتی تھی کہ اس کی فطرتی شرم و حیا سے یہ کرنے نہیں دیتی تھی، مگر مسکان کی آنکھوں میں اسد کے لیے بے پناہ محبت اسد کو نظر آتی تھی۔ آج صبح آفس آتے ہوئے وہ اسے کتنی چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کا شرمایا ہوا زندگی سے بھرپور چہرہ اسد کی نظر کے سامنے گھوم رہا تھا۔ آج اسد کو اپنا گھر ہی اپنا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کھڑی ہوئی میڈ مریم نے دروازہ کھول کر گڈ ایوننگ کہا تھا۔ تھینک یو مریم، آپ کی میم کدھر ہیں؟ اسد کو مسکان کہیں نظر نہیں آئی تو اسد نے مریم سے پوچھا، کیونکہ مسکان اسد کے آنے پر دروازہ ہمیشہ خود کھولتی تھی، مسکراتے ہوئے اسد کا ویلکم کرتی تھی، تو آج روٹین کے مطابق مسکان کی نظر لانا اسد کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اسد بریگیڈیئر صاحب کی بات کو سوچتے ہوئے بے دھیانی سے روم کے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ روم میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسد بہت گھبرا گیا تھا روم میں اتنا اندھیرا دیکھ کر، کیونکہ کام لائٹ آف کر کے نہیں سوتی تھی، کیونکہ اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ پرنسس مسکان کہا یار آواز دو۔ سب مسکان کی آواز نہ آنے پر گھبرا کر بولا ہیپی اینیورسری خان صاحب۔ اچانک روم کی لائٹ چلی اور مسکان اپنی باہیں اسد کی کمر پر باندھتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ اسد کی جان میں جان آئی مسکان کو سامنے دیکھ کر۔ ٹھیک ہو آپ؟ مسکان کے کاندھوں سے پکڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں۔ آپ کو یاد نہیں تھا نا کہ آج ہماری نکاح کی اینیورسری ہے؟ اسد کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ سوال کر رہی تھی۔ سوری میں بھول گیا تھا۔ وہ مسکان کے ماتھے پر اپنے لب کا گہرا ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیا بات ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ مسکان اسد کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آج کی رات اسد اپنے پرنسس کے ساتھ جینا چاہتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ کل کی صبح اس کے لیے کیا لے کر آتی ہے۔ روشنی یا اندھیرا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مسکان کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اپنا چہرہ مسکان کے نزدیک کرتے ہوئے بڑی الگ نظروں سے مسکان کو دیکھ رہا تھا۔ اسد کا یوں دیکھنا مسکان کو گھیر میں ڈال رہا تھا جتنا مسکان اسد کو جانتی تھی۔ اس کو اس وقت کوئی پریشانی ضرور تھی۔ اسد کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے آپ کو؟ مسکان اسد کے گال پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسد سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، اسد نے مسکان کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے خاموش کروا دیا۔ ہیپی اینیورسری مائی بیوٹیفل وائف، میری پرنسس، میرے بچوں کی ماں۔ اسد ایک ہی سانس پہ مسکان کو اپنے سینے سے لگا کر سارے الفاظ بول گیا تھا۔ اسد کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو مسکان کو بار بار چونکا رہا تھا۔ پرنسس جی آئی لو یو۔ مسکان کے چہرے کو اپنی لبوں سے چوم رہا تھا۔ مسکان شرما کر سمجھنے لگی تھی۔ اسد چلے کھانا کھاتے ہیں، میں نے سب کچھ آپ کی پسند سے بنایا ہے، کھانا بھی کھا لیں گے، پہلے مجھے اپنی بیوی کو بہت سارا پیار کرنا ہے۔ وہ مسکان کے چہرے پر اپنے لبوں کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ اسد اتنی شدت کے ساتھ مسکان پر اپنی محبت پر چاہ رہا تھا کہ مسکان کو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اسد اب اس کے لبوں پر جھکا ہوا اس لبوں کی نمک چوس رہا تھا۔ مسکان اسد کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسد ایک ہاتھ مسکان کی کمر پر تھا اور دوسرا مسکان کی گردن کی پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسد اپنی دشمنی کو ایسے مٹا رہا تھا جیسے اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے والے ہیں۔ مسکان کو اپنے باہوں میں اٹھا کر اسد بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کے سر تکیے پر رکھ کر اسے آرام سے لٹاتے ہوئے اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا۔ مسکان اسد کو اس قدر تیزی سے اپنے قریب آتے دیکھ کر شرما کر کور لیتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ اسد شرمائی ہوئی مسکان کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے زمین پر پھینک کر مسکان کے اوپر آ گیا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی جھٹکے سے اس کا رخ پھیر کر اپنی طرف کر لیا۔ اس کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کے لمس اس کی گردن پر چھوڑا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ پرنسس میری طرف دیکھو۔ مسکان نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پرنسس حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، آپ کبھی مجھ سے دور مت ہونا، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آپ اسد خان کی پہلی اور آخری محبت ہیں۔ آپ کے سوا میرے دل پر کوئی بھی اپنی محبت کی مہر نہیں لگا سکتا، اور آپ میری ہو، صرف میری۔ آج اسد کا محبت کرنے کا انداز بہت الگ تھا، جس کو مسکان سمجھنے سے قاصر تھی۔ مسکان اب کچھ پوچھ نہیں رہی تھی، کیونکہ اسد باتوں کے درمیان مسلسل اپنے سلگتے ہوئے لبوں کے لمس اس کی گردن اور چہرے پر چھوڑ رہا تھا۔ اسد نے نہ تو خود کھانا کھایا تھا، نہ ہی مسکان کو کھانے دیا۔ ساری رات مسکان کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے اپنے سینے سے لگا کر محبت کی شدت سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ گھٹا بن کر پوری رات مسکان پر چھائے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹے رہا۔ اس کی محبت میں آج تپش تھی کہ مسکان چاہ کر بھی اسد سے سوال نہیں کر پائی تھی۔ پتہ نہیں کب مسکان
کب گہری میں نیند میں چلی گئی تھی۔ اسد کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ مسکان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کا پورا چہرہ سکون سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا مسکان سہ پائے گی کسی اور عورت کا وجود میری زندگی میں؟ کیا اس کے چہرے پر اس وقت جو سکون ہے، اس سکون کو میں کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا؟